حسن اخلاق اور زبان کی حفاظت قیامت کے دن اس کا وزن نامہ اعمال میں میزان میں سب سے زیادہ ہوگا، جس طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے ما شیء اثقل فی المیزان فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی عمل انسان کا قیامت کے دن قیامت کے ترازو پہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو ترازو اس کی نیکیوں کو تولنے والا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ وزنی اگر عمل ہوگا تو اس کا اچھا اخلاق ہے، اس کا اچھا بول چال ہے، اس کا اچھا لین دین ہے، اس کا لوگوں سے اچھا میل جول ہے، اس کی زبان کی حفاظت ہے، اس کی زبان اور اس کے الفاظ کی مٹھاس ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اللہ تعالیٰ برے بولنے والے کو، برے اخلاق والے کو تو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، بندہ اچھا اخلاق رکھتا ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق پر کاربند رہتا ہے، اس کا بولنا بھی اچھا، اس کا لینا دینا بھی اچھا، اس کے معاملات بھی اچھے، اس کا میل جول بھی اچھا، اللہ کو یہ اس کا اخلاق اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ رب العزت روزے دار کے ثواب، اللہ رب العزت اس کو تہجد کے ثواب اور روزے رکھنے کے ثواب اور جزا اور بدلے عطا کر دیتا ہے، اور اس کو وہ مقام اور مرتبے عطا کر دیے جاتے ہیں جو روزے رکھنے والے کو نفلی روزوں کی وجہ سے ملتے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے کو نفل و نوافل کی وجہ سے ملتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا وزن سب سے زیادہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان اور گواہی کا وزن سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اچھے اخلاق، اچھا میل جول بول چال کا وزن سب سے زیادہ ہے، پھر صدقہ و خیرات کا وزن میزان میں قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، کہ کوئی بھی بندہ جب پاکیزہ مال میں سے رزق حلال میں سے خرچ کرتا ہے اور اللہ پاکیزہ مال کے علاوہ کسی بات کو قبول ہی کرتا نہیں، الا اخذ الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، اگر وہ ایک کھجور بھی ہو، فَتَرْبُو فی کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے اور قیامت کے دن ایک کھجور بھی اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ وَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنے اونٹ گھوڑے یا گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس کی پرورش کر کے اس کو جوان اور اس کو موٹا تازہ بنا دیتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے صدقہ خیرات کی پرورش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تمہارا چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ سب سے وزنی کلمات کا بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو زبان پر ادائیگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہلکے ہیں اور میزان میں ترازو میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا وزن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اتنا پلڑا بڑا پلڑا ہوگا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے رکھنے سے بھی وہ بھرے گا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملا المیزان، سبحان اللہ اور الحمدللہ نیکیوں والے اس پلڑے کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ تملا المیزان و تملا ما بین السماء والارض، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے زمین تک جتنا خلا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے وظیفے اور کلمے کی وجہ سے سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا۔